اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نیوڈیزم کی دوسری قسط میں اپنے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیوڈیزم کی تاریخ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت پرانی ہے۔ انسان کے اس زمین پہ آنے سے پہلے سے بھی یہ مذہب موجود تھا، اور یہ مذہب تھا شیطان کا، اور اس مذہب کو اس نے استعمال کیا انسان کو جنت سے نکلوانے کے لیے اور جہنم کی طرف بھیجنے کے لیے، اور اس بنیاد پہ اس نے انسان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی، بے لباس کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا اس مذہب کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ جنت میں جس طرح سے اس نے انسان کو بے لباس کیا، قسمیں کھا کھا کے، جھوٹے وعدے دلا دلا کے، اور یہ بتا کے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، یہ تمہارے لیے اچھائی ہے، اس مذہب کا پرچار یعنی جھوٹ پہ مبنی ہے، فراڈ پہ مبنی ہے، جھوٹی قسموں پہ مبنی ہے۔ یہ بنیاد ہے اس مذہب کی، اور اس مذہب کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو بے لباس کرنا، بے توقیر کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اتارا تو لباس دے کے بھیجا، باعزت بنا کے بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس دنیا میں نیوڈ آئے ہیں، ہم نیوڈ نہیں آئے، اس کی ڈیٹیل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ ہم پیریمیٹریم، مایومیٹریم، اینڈومیٹریم میں اپنی ماں کے بطن میں رہے ہیں، 3 پردوں میں رہے ماں کے بطن میں، ایمنیوٹک ورلڈ میں، لیکن جب اس دنیا میں آئے تو ہمارا فرض تھا اس لباس کو بدلتے، لباس کو بدلا جاتا ہے، لباس کو اتار کے پھینک نہیں دیا جاتا فقط۔ تو بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نیوڈیٹی اتنا پرانا مذہب ہے، لیکن جب انسان زمین پہ آیا تو خدا نے اس مذہب کے بارے میں ہمیں کیا آگاہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل، اے میرے نبی، اے میرے رسول، کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش کو، فحاشیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ مذہب جو شیطان کا کریٹڈ ہے، اس مذہب کو، اس نیوڈیٹی کو، اس بے لباسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کس طرح سے؟ ما ظاہرہ منہا وما باطنہ، چاہے یہ نیوڈیٹی، یہ فحاشی ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے یہ نیوڈیٹی آپ کی سوچ کی ہو، آپ کے من کی ہو، چاہے یہ نیوڈیٹی آپ کے تن کی ہو، دونوں لیول پہ، جسمانی بنیاد پہ بھی یہ حرام ہے، اور آپ کے من کی بنیاد پہ یہ نیوڈیٹی جو ہے یعنی نیکڈ سوچ، بے لباس سوچ، وہ حرام ہے۔ کس نے حرام قرار دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جسم پہ کیونکہ انسان کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس جسم کی نیوڈیٹی بھی تنہائی میں بھی حرام ہے اور پبلک میں بھی حرام ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوڈیٹی کے قائل جو ہیں، جو اس کو نام دیتے ہیں نیچرلزم کا، نیچرلسٹ کہلاتے ہیں یہ لوگ، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں نیچر پسند کہا جائے، حالانکہ نیچر کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نیچر کا تعلق ہے لباس سے، نیچر ہمیں لباس پرووائڈ کرتی ہے، نیچر ہمیں خوبصورتی مہیا کرتی ہے۔ یہ نیچر ہے کہ ہم ماں کے بطن میں 3 پردوں میں لپٹے ہوئے تھے، ایمنیوٹک ورلڈ میں، اس دنیا میں بھی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں ایک شرم و حیا رکھ دی ہے۔ شرم و حیا اصل میں ہمارا لباس ہے۔ بے لباس ہونا خدا کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس ذات نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ بے لباس ہونا تمہارے خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ چاہے آپ کی جسمانی بے لباسی ہے، چاہے آپ کے من کی بے لباسی ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس چیز کے قریب مت جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بنیاد ہے بہت سارے گناہوں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والاسم، اور گناہ جو ہے کسی قسم کا وہ بھی حرام ہے، والبغی، اور بغاوت بھی، انسان بغیر حق اگر بغاوت کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے خدا کی بارگاہ میں۔
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطانًا، جس کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اس حوالے سے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس نیوڈیٹی کو حرام قرار دیا ہے، تو جو کوئی اس نیوڈیٹی کو حلال قرار دیتا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، جو نیوڈیٹی کو سپورٹ کرتا ہے، جو نیوڈیٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی اگر بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے، واضح طور پہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے کہ تم نے نیوڈیٹی سے، بے لباسی سے پرہیز کرنی ہے۔ یہ شیطان کا مذہب ہے، شیطان کا طریقہ ہے جس کو اس نے مذہب کے نام پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بیچز میں دیکھتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں، آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، نیوڈیٹی۔ اس کو نیچرلزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، نیوڈیٹی کا نام دیا جاتا ہے، بے لباسی کہا جائے، یا مسلم ممالک میں بھی یہ چیز آپ کو واضح طور پہ ملتی ہے۔ خواتین پلے کارڈ اٹھا کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہوئی جب سڑکوں پہ آتی ہیں تو یہ ایگزیکٹ وہی کچھ ہے۔ بازاروں میں آپ جاتے ہیں، لباس اگر آپ لوگوں کا دیکھیں، جس انسان کا جتنا شارٹ لباس ہوتا چلا جائے گا آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنا شیطان کے اس دین کا پیروکار ہے، وہ خدا کے دین کا پیروکار نہیں ہے، اسلام کا پیروکار نہیں ہے۔ چاہے خدا کا دین کرسچینٹی کی صورت میں ہے، چاہے خدا کا دین جوڈائزم کی صورت میں ہے، چاہے خدا کا دین اسلام کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں، یعنی جو خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، یہودی ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، سبائینز ہیں، سب کے سب بنیادی طور پہ تو مسلمان ہیں لیکن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ الگ سے موضوع ہے، الگ سے ٹاپک ہے۔ البتہ کسی بھی مذہب میں نیوڈیٹی کو الاؤ نہیں کیا جاتا۔ ایون اسپریچویلٹی کا سب سے خطرناک شیطان کا جو کھیل ہے، اسپریچویلٹی، آپ کی روحانیت کو ختم کرنے کا، وہ کیا ہے؟ یہی نیوڈیٹی ہے، یہی سیکس ہے۔ تو اسی وجہ سے نیوڈیٹی شیطان کا مذہب ہے، شیطان کا ایک کارڈ ہے جو وہ استعمال کر کے انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نیوڈیٹی سے پرہیز کریں، نیوڈیٹی سے بچیں، اپنے گھر والوں کی بھی احتیاط کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ اس چیز سے بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا بنیادی ترین ہتھیار ہے جو اس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ پہ استعمال کیا تھا جنت میں۔ وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں آپ کو یہی کچھ ملتا ہے، گاڈس کی عبادت ہے اور ان کے ایگزیکٹ اسی طرح نیوڈیٹی کے فیکٹرز ملتے ہیں۔ ایون خانہ کعبہ کا طواف نیوڈ ہو کے عرب کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں آخری نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو یہ سارا کچھ وہ کھیل ہے، وہ شیطانی کھیل ہے جو شیطان نے انسان کو جہنم کی طرف راغب کرنے کے لیے، جہنم میں دھکیلنے کے لیے رچایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے لباس پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھیں، یہ خدا کی نعمات میں سے ہے لباس، چاہے یہ لباس تن کا ہے، چاہے یہ لباس من کا ہے، دونوں لباس اپنے مینٹین رکھیں، خوبصورت رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کریں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے رحمان و رحیم رب کو بھی پہچانیں، باشعور مخلوق کے طور پہ زندگی گزاریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔